آسمانی رسالت پر خاتون جنت کا آفتاب حسن و جمال چمکا، تو نیک خصلت ذہنوں میں آپ کا خیال آیا، تو بہت سارے پیغامات نکاح بارگاہ رسالت میں بھیجے گئے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں، یہ معاملہ اللہ پاک کے سپرد ہے۔ حضرت علی نے ابھی کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا، تو صدیق و عمر شیخین کریمین رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ترغیب دی کہ تم پیغام بھیجو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی، آپ ہر اچھی عادت سے مکمل طور پر متصف ہیں، حضور کے قرابت دار بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، مجھے امید ہے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے میری غربت نے روکا ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی ایسا نہ کہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ اڑتے غبار کی طرح ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی سے لیا، میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر احسان فرمایا، دنیا آخرت میں آپ میرا وسیلہ ہیں، میں پسند کرتا ہوں میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی شہزادی فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر حاضر ہوا۔ اس بات پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے اے علی تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان میں تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے۔ نکاح سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا علی تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ پر میری حالت چھپی نہیں ہے، میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ ہے اور کچھ نہیں۔ فرمایا اپنی تلوار سے تو تم راہ خدا میں جہاد کرو گے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اونٹ سے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے۔ زرہ کے بدلے میں، زرہ کیا ہے؟ یہ لوہے کی ایک جیکٹ کہہ لیں جو اس وقت جنگ میں پہنی جاتی تھی، لوہے کا لباس، اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں اور میں تم سے خوش ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے وحی فرمائی کہ میں نے اپنے پیارے بندے علی کا نکاح اپنی پیاری بندی اور اپنے رسول کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد نکاح کر دو۔ سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ لوہے کا لباس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 400 مسکال تقریباً 150 تولہ چاندی کے بدلے میں بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ 150 تولے چاندی بھی ادا کی اور زرہ بھی تحفتاً واپس حضرت علی کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے زرہ اور چاندی لی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عثمان غنی کے اچھے سلوک کی خبر دی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ پھر صدیق اکبر کو بلایا اور انہیں مٹھی بھر درہم عطا فرمائے ان کے بدلے فاطمہ کے لیے مناسب اشیاء خرید لاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے تھے، روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ شادی کے 1 ماہ کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رخصتی فرمائی۔ ولیمہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ رخصتی کے اگلے دن
پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چاندی کے سکے 10 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائے ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ تینوں چیزیں خریدی گئیں، بارگاہ رسالت میں پیش کی گئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چمڑے کا ایک دسترخوان منگواتے ہیں اور آستین مبارک چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگتے ہیں، پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں کہ وہ حلوہ بن گیا۔ فرمایا اے علی جسے چاہو بلا لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا، وہاں جو صحابہ کرام موجود تھے ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، فرمایا چمڑے کے دسترخوان کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ ارشاد فرمایا 10 افراد کو بلاتے جاؤ۔ ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام نے کھانا کھایا، کھانے میں کچھ کمی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میرے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ تناول فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔